اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پورے کراچی میں سینکڑوں مقامات پر بیک وقت مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہاں صدر کی مسجد خسرہ کے سامنے بھی لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ سندھ حکومت نے جو مسلسل 14 سال سے برسر اقتدار ہے اور اس نے ویسے ہی تمام شعبوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ آپ کو پانی، بجلی، گیس، ان تمام مسائل کا بھی سامنا ہے، اور سیوریج کا بدترین نظام بھی موجود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو پہلے ہی مہنگائی کے اور بے روزگاری کے مارے ہوئے ہیں، جب گھروں میں جاتے ہیں اور پانی کا بحران ہوتا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو یہ حکومت نے کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی ہے، بلکہ ایسی ساری مافیاز کو سپورٹ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ عجیب شہر ہے کہ 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر، دنیا کا 5واں 6واں بڑا شہر، اور اس میں گورنمنٹ کی سطح پر ایک بس بھی نہیں چلائی جاتی۔ لاہور میں میٹرو بس چلے ہوئے بھی تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے وہاں میٹرو ٹرین چلتی ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، لیکن اس شہر نے کیا جرم کیا ہے کہ جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے اس میں حکومت ایک بس بھی نہیں چلا سکتی اور ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم بھی نہیں دے سکتی۔ ہمارے بچے اور بچیاں یا تو موٹر سائیکلوں کے اوپر سفر کرتے ہیں، اور پیٹرول کی دن بدن بڑھتی ہوئی قیمت میں وہ بھی مشکل ہو گیا ہے، یا ہماری مائیں بہنیں چنچیوں میں سفر کرتی ہیں۔ کتنی بیماریاں ہیں جو اس کے سبب لگ گئی ہیں۔ یہ حکومت نے کیا کر رہی ہے؟ بجائے اس کے کہ لوگوں کو روزگار دے، لسانیت پر اور تعصب پر اور جعلی ڈومیسائل پر بھرتیاں ہوتی ہیں۔ اور اب سندھ حکومت نے یہ کاروبار کیا ہے کہ اگر کوئی کسر رہ گئی تھی اور اگر کئی بھرتیوں کے لیے ڈپارٹمنٹ میں کوئی کمی محسوس ہو رہی تھی، تو انہوں نے اب کراچی کی بلدیہ کے سارے اختیارات چھین لیے اور ایک ایسا فسطائی اور آمرانہ بل اس سندھ اسمبلی سے پاس کیا کہ جو یہاں سے بالکل قریب موجود ہے، اور ایک آواز جو سید عبدالرشید کی آواز تھی، جو 3 سال سے مسلسل گونج رہی ہے، وہ کہتے رہے، پکارتے رہے کہ تم نے یہ کس طرح غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقے سے بل کو پاس کیا ہے۔ لیکن جو آمرانہ سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کی پارٹیاں وصیت اور وراثت پہ چلتی ہیں، انہیں جمہوریت چھو کر بھی نہیں گزرتی، وہ صرف جمہوریت کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن کسی جمہوری رویے کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ بلدیاتی انتخاب سے فرار بھی اختیار کرتے ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن کے کہنے پر انہیں یہ انتخاب کرانا پڑے تو یہ اس طرح کا بل پاس کرتے ہیں اور ایکٹ بنانا چاہتے ہیں جس میں سارے اختیارات انہوں نے چھین لیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب 2001 سے نعمت اللہ خان صاحب کی سٹی گورنمنٹ والا سسٹم تھا، بہترین طریقے سے چل رہا تھا، تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی متحدہ حکومت نے، ان دونوں کا اتحاد تھا، 2012 اور 2013 میں یہ 2 آرڈیننس ان کی حکومت میں آئے تھے، اور گورنر بھی رشوت العباد تھے۔ ایم کیو ایم صوبائی حکومت میں بھی شامل تھی، وفاقی حکومت میں بھی شامل تھی، اور اس وقت انہوں نے سارے اختیارات اور 25 محکمے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، کے ڈی اے، ماسٹر پلان، کے بی سی اے، اور کتنے اسپتال اور تمام تعلیمی ادارے کچھ رہ گئے اور باقی سب چھین لیے تھے، اور اس وقت یہ دونوں جماعتیں برسر اقتدار تھی، اور اس وقت کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اور پھر جب اب یہ بل آنے لگا تو حکومت نے مشورہ مانگا، ہم نے ان کو تجویز دی کہ پرانا نظام بحال ہونا چاہیے، اختیارات ملنے چاہیے، آئین کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ یہ اختیارات واپس کرتے، جو بچے کچھ اختیارات تھے وہ بھی انہوں نے چھین لیے۔ ڈیتھ اور برتھ سرٹیفکیٹ جو بنیادی طور پر ایک یو سی کا کام ہوتا ہے، وہ بھی صوبائی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ دودھ سپلائی کے نظام سے جن سے چند کروڑ روپے کے ایم سی کو بچ جاتے تھے، وہ بھی اپنے پاس لے لیا، سارے ٹیکسز اپنے پاس رکھ لیے۔ عباسی شہید اسپتال وہ اپنے پاس قبضے میں لے لیا، سوبراج اسپتال، اسپنسرائی اسپتال، سرفراز شہید اسپتال، یہ سارے اسپتالوں پہ قبضہ کر لیا۔ ساری ڈسپنسریاں کے ایم سی کی سندھ حکومت نے قبضے میں کر لی۔ پورا تعلیم کا اگر کوئی بھی ادارہ باقی تھا تو وہ سب لے لیا۔ تعلیمی اداروں کی مینٹیننس کا کام بھی اپنے ذمہ لے لیا، ذمہ نہیں لیا بلکہ قبضہ کر لیا۔ اور اس قبضے کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا طریقہ سیاست کیا ہے۔ وہ ادارے اس لیے قبضے میں کیے ہیں کہ اگر لسانی اور تعصب بنیاد پر کوئی جگہ پر رہ گئی تھی تو اب کے ایم سی کے اداروں میں بھی
سیاسی بنیادوں پر، تعصب کی بنیاد پر، لسانی بنیادوں پر یہ بھرتیاں کریں گے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کوئی روزگار نہیں ہوگا۔ ہمارے بچوں کی قسمت میں اب فوڈ پانڈا کا کام رہ گیا ہے، سپلائز کا کام رہ گیا ہے، مارے پھرتے رہنا رہ گیا ہے۔ ایک ہفتے میں 3 نوجوان خودکشی کر چکے ہیں بے روزگاری سے تنگ آ کر، لیکن جعلی ڈومیسائل بنا کر یہ حکومت بھرتیاں کر رہی ہے، اور اب سارے اداروں پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس لیے محض یہ کسی مظاہرے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محض کسی احتجاج کا معاملہ نہیں ہے، یہ کراچی کی آزادی کا معاملہ ہے۔ اور اس آزادی کو کون غصب کرتا ہے؟ وہ غصب کرتے ہیں جو یہاں سے تھوڑی دور بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وڈیرا شاہی نظام کے تحت مقامی سندھیوں اور بلوچوں کا استحصال کر کے گاؤں دیہاتوں سے ووٹ لے کر، زبردستی ووٹ لے کر یہاں پہنچتے ہیں، ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بعض پارٹیاں کہتی ہیں کہ صوبہ بننا چاہیے، صوبہ پورے پاکستان میں بننے چاہیے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایم کیو ایم کونسلر سے لے کر میئر تک، اور میئر سے لے کر گورنر تک، اور سندھ اسمبلی سے لے کر قومی اسمبلی تک، اور مشرف تک، اور امریکہ تک، اور برطانیہ تک سب ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، تو اس وقت ایم کیو ایم نے صوبہ کیوں نہیں بنایا؟ اب یہ صرف فسادات کرانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے نعرہ لیتے ہیں۔ اگر یہ با اختیار شہری حکومت کا نظام بناتے، اور اگر ایم کیو ایم جو بھی وفاقی حکومت میں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ مل کر مردم شماری ہماری ٹھیک کر دیتے، تو آج یہ مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ اسمبلی میں شہری اور دیہی، اس میں شہروں کی بالادستی ہوتی، اس لیے کہ ہماری آبادی زیادہ ہے۔ ایم کیو ایم نے اور پی ٹی آئی نے یہ جرم کیا ہے کہ جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کر کے قانونی حیثیت دے دی ہے۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے یہ جرم کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کو یہ سپورٹ فراہم کی ہے کہ کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا ہے۔ اس لیے مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ، تم اپوزیشن نہیں ہو، تم پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی۔ بلدیاتی انتخاب نہ کرانے پر ان کا اتحاد تھا، مردم شماری ٹھیک نہ کرنے پر ان کا اتحاد ہے، کوٹا سسٹم مزید بڑھانے پر ان کا اتفاق ہے۔ تو پھر یہ کس کراچی کی بات کرتے ہیں؟ پھر یہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں؟ جماعت اسلامی نے اس شہر کی خدمت کی ہے، نعمت اللہ خان نے اس کو ترقی دی ہے۔ یہاں بلڈنگیں گرانے کی بات ہو رہی ہے، لاکھوں بلڈنگیں گراؤ گے، جب بنتی ہیں تو کہاں ہوتے ہو؟ جب پارکوں پہ قبضے ہوتے ہیں تو یہ ساری مافیات یہ قبضے کرا رہی ہوتی ہیں۔ جماعت اسلامی کا واضح مطالبہ ہے کہ پہلے لوگوں کو کمپنسیشن دو، پھر اس کے بعد ٹھیک طریقے سے پورے سسٹم کو ٹھیک کرو، اور جو پارکوں پہ قبضے ہیں اور جو چائنا کٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک کمیشن قائم کیا جائے، اور ان بلڈنگوں کی ریگولرائزیشن کے لیے بھی کمیشن کے ذریعے سے کام کیا جائے۔ لیکن یہاں تو سارے جرائم کا ارتکاب یہ پولیٹیکل پارٹیاں، یہ مافیا، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ بیوروکریسی کرے، یہ وڈیرے اور جاگیردار کرے اور نزلہ گرے، تو ان لوگوں پر جنہوں نے جمع پونجی رکھ کر اپنے گھر بنائے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا، ان لوگوں کے ذریعے سے نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ یہ نعمت اللہ خان تھے جماعت اسلامی کے، جنہوں نے لیاری ایکسپریس وے کے 14,000 لوگوں کو، گھرانوں کو، ایک ایک کو بسایا تھا، متبادل فراہم کیا تھا، پیسے معاوضہ دیا تھا، اور پھر لیاری ایکسپریس وے بنا تھا۔ جب وہ کر سکتے ہیں تو یہ حکومتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے دو رنگی چھوڑ دو، لوگوں کو تباہ مت کرو، برباد مت کرو، اور ایسا غاصبانہ بل مسلط کر کے سارے حقوق مت کھاؤ۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اس بل کے خلاف لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کی تحریک شروع کی ہے، اور اس شعور کو ایک بڑی عوامی طاقت میں ڈھال کر اس شہر کے 3 کروڑ لوگوں کی آزادی کی اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے، وڈیروں کی غلامی سے نجات دلائیں گے، اور وڈیروں کے جتنے اعلی کار اپوزیشن کے نام پر اس سندھ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں ان سے بھی آپ کو نجات دلائیں گے۔ اس لیے کہ مینڈیٹ تو کراچی کے لوگ ایک پارٹی کو دیا کرتے تھے، پھر وہ سینٹ کے انتخاب میں وڈیروں کو آپ کا مینڈیٹ برائے فروخت کر دیتے تھے، حکومتوں میں ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ یہ دھندا اب ختم ہونا چاہیے۔ لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید تحریک انصاف کی صورت میں شہر کے حالات بدل جائیں گے، ملک کے حالات بدل جائیں گے، تبدیلی آ جائے گی، لیکن شہر کی طرف انہوں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا ہے، یہ کبھی کچھ نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی کل بھی آپ کے ساتھ تھی، آج بھی آپ کے ساتھ ہے۔ کہ الیکٹرک کا بحران ہو، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سی این جی اسٹیشن بند ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں،
کوئی پوچھنے والا ہے کہ کے الیکٹرک کو گیس فراہم کی جا رہی ہے، سی این جی اسٹیشنوں کو بند کر دیا گیا ہے، کئی علاقوں میں گیس نہیں آ رہی ہے، یہ تمہاری لاہلی کے نتیجے میں جو آر ایل این جی نہیں آئی اس سے بحران پیدا ہوا، اور اس میں بھی تم کے الیکٹرک کو سپورٹ کرتے ہو، وہ آئل کے پلانٹ نہیں چلا رہا، گیس اس کو فراہم کی جا رہی ہے، ہماری گیس کاٹی جا رہی ہے، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ ساری جماعتیں کراچی کو اون نہیں کرتی ہیں، کراچی کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی ہیں، یہ جعلی افتتاح کرتے ہیں، یہ جعلی اعداد و شمار پیش کرتے ہیں اور پیکیج کی لولی پاپ دیتے ہیں، ان سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی۔ ہم نے آج یوم سیاہ منایا ہے، پورے شہر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پورے شہر میں احتجاج ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہزاروں کارنر میٹنگیں یہ جاری رہیں گی، اور 12 دسمبر کو نمائش سے لے کر اور کے ایم سی بلڈنگ تک ایک تاریخی مارچ ہوگا، کراچی بچاؤ مارچ ہوگا، پورے شہر کے لوگوں سے رابطہ کریں گے اور تمام طبقات سے ملیں گے، ہر پولیٹیکل ورکر کے پاس جائیں گے۔ میں ان جماعتوں کے کارکنوں سے اور سپورٹر سے کہتا ہوں جنہوں نے اب تک اگر کوئی توقع ایم کیو ایم سے باندھی تھی، پی پی سے باندھی تھی، پی ٹی آئی سے باندھی تھی، اور انہوں نے آپ کی توقعات کو برباد کر دیا ہے، آپ کی تمناؤں کا خون کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، جماعت اسلامی اس شہر کی قیادت کر رہی ہے، ہمارے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں، تحریک کو آگے چلائیں، اور انشاءاللہ 12 دسمبر کو بہت بڑا مارچ ہوگا کراچی کے حق کے لیے، اس جعلی بل کے خلاف، غیر آئینی غلامی والے کالے قانون کے خلاف بہت بڑا احتجاج ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سب اس پہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی، جد و جہد کو تیز تر کریں گے، اور انشاءاللہ کراچی کا حق واپس لے کر رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔